اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر اللہ کے تعلق سے گفتگو کی اور یقینی طور پر چونکہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، تو آج بھی یہ نشست لے کر ذکر اللہ کے تعلق سے ہی حاضر خدمت ہیں۔ اگر آج کی اس نشست کو ہم گزشتہ سے پیوست کریں تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانا کہ ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، ذکر کے کیا انداز ہونے چاہیے، اس تعلق سے بھی گفتگو کی گئی۔ کس طرح اللہ کا ذکر کریں، اسے کیسے یاد کریں، کیسے اس رب کا شکر ادا کریں۔ آج بھی اسی تعلق سے گفتگو کی جائے گی، یعنی آج کا عنوان بھی ہمارا ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر، اس سے محبت کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ آج کے پینل میں بھی جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں یقینی طور پر بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، اچھے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، ایک وسیع مطالعہ رکھتی ہیں۔ لیکن اس سے قبل صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ جب بھی بات کی جاتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو ہم سے بہت کوتاہیاں یا بہت غفلتیں ہو جاتی ہیں، ہم غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پہ شاید وہ ذکر کبھی کبھی بہت گرا بھی گزرتا ہے یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی بہت مشکل چیز ہے، جبکہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہی تو بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ وضو سے ہوں یا وضو کی حالت میں نہ بھی ہوں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ ان الفاظ سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جن الفاظ کا استعمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور اگر آپ کو وہ الفاظ یاد نہ بھی ہوں تو آپ اپنے انداز سے اللہ کا ذکر کیجئے، بس اس رب کو کسی نہ کسی طرح یاد کیجئے، اس کی یاد میں محو رکھیے، کیونکہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، محبت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہمان شخصیات اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے گزشتہ پینل میں آپ نے دیکھا، بہت پیاری مہمان شخصیات جن کا ادبی اور علمی گھرانہ ہے اور الفاظ کا استعمال بھی بہت پیارا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سعدیہ انصاری صاحبہ موجود ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے، انیلا فتح موجود ہیں، انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں، خیر و عافیت سے ہیں آپ دونوں۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، ذکر اللہ کی اہمیت اور فضائل، میں چاہتی ہوں کہ آپ فضائل اور اہمیت کے تعلق سے فرما دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زینب، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کا ایک پوائنٹ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا ایک ضروری بیان کیا کہ ذکر کا گراں گزرنا قلب کے اوپر، یا یہ کہ اس کی طرف حالانکہ کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی وقت نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی ذکر کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے قلب کے اوپر یہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ میں آپ کو ابھی آگے اس کو بیان کروں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ان تمام معنوں میں آیا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، چرچا کرنا، اس کی خیر خواہی، اس کی عزت و شرف کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمتوں کو بیان کرنا، تسبیح و تقدیس کرنا، یہ تمام معنی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اس سے غافل ہو جانے کے لیے وعیدیں بھی بہت سارے مقامات پر آئی ہیں۔ اور پھر فلاح و کامیابی کا دار و مدار کس چیز کے اوپر، وہ بھی اللہ نے واضح طور کے اوپر بیان کر دیا ہے کہ ذکر کثیر تمہارا جو ہے وہ راستہ ہو جائے اور تمہاری جو ہے وہ عادت ہو جائے، اور تمہارے نہ صرف زبان ذکر کرے بلکہ قلب ذکر کرے۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ساری ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے ہم اس طرف آ رہے ہیں
کہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، تو میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. اب وہاں پھر میں آپ کا وہ والا پوائنٹ لا رہی ہوں کہ حقیقتاً ہم اپنی نمازیں جو کہ اللہ کا ذکر ہے جی وہ ایک عادتاً پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ، اور یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اب یہ عادت جو ہے تھوڑی آگے جانی چاہیے. بعض مرتبہ ہمارے دنیا کے اس قدر اعمال اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم نماز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا بہت جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ دیکھیے میں پوری نماز میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، لیکن وہ جو توجہ میری اس پر ہونی چاہیے نا، جو اخلاص ہونا چاہیے، جو اللہ کو مطلوب ہے اپنے بندے کا، جو بندگی کی سچائی کو بیان کرے میری، وہ نہیں ہوتی. وہ نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آکسیجن کس قدر ایک ناگزیر اور ضروری چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے. اس کو پانے کے لیے کوئی مشقتوں سے بھی نہیں گزرنا پڑتا. اللہ نے اسی طرح سے اپنے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی کہ تم باوضو یا جگہ کی شرط یا دوسری کسی اور قسم کی کہ وقت کی پابندی رہے یا جگہ کا وہ رہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ سورہ نساء میں. تم ہر وقت یاد کرو. اچھا وہ یہ جو یاد ہے، اگر میرا دھیان کہیں اور ہے، میں اس چیز کو معنی سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ میں اللہ سے اپنا ایک تعلق بنا رہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعلق باللہ جو ہے اس کو ہم کرنے کے لیے اس کی اولین شرط جو ہے وہ ذکر ہے. تو وہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، وہ حقیقتاً وہ گناہ بھی گزری ہوتی ہے، بہت تیزی میں پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں، تو یہ میں اس بہت ضرورت ہے کہ ہم اس طرف دھیان دیں. بالکل. پھر یہ کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی کہا تھا کہ جانا کہ جو ہے تو وہ بھی جب بھی آتا ہے دلوں کا اطمینان، جب دل جو ہے وہ اس طرف کھینچا چلا جائے. لا صلاۃ الا بحضور قلب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری تو ہوگی ہی نہیں نماز جب تک کہ حضور قلب نہ ہو. تو قلب کی حاضری بہت ضروری ہے. اور قلب کی حاضری تبھی تو وہ، کیونکہ یہ قلب و روح کی غذا ہے ذکر. جسم کی غذائیں اور دسترخوان دوسرا ہے، قلب اور روح کا دسترخوان ذکر ہے اللہ کا. تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ سورہ انفال کی 45 نمبر کی آیت ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا ذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا تو فلاح و کامیابی تمہاری ہی ہوگی. یعنی اس مقام پر بھی تم کچھ بھی کر رہے ہو، تم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو، تم کسی اہم امر کو کرنے کے لیے جا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تمہیں نیا گھر اللہ نے دیا ہے، تم اس میں جا رہے ہو، پہلے تم اس میں ذکر کی محفل سجاؤ، اس کے بعد تم اس کے اندر داخلہ کرو. یہ ساری چیزیں ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملی ہیں. تو یہ ساری بہت بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں پاکیزگی اور طہارت آپ کی اس مقام کو بھی عطا کرتی ہیں، آپ کے قلب کو بھی عطا کرتی ہیں. سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہہ دیا، اے مومنو، اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یعنی وہ ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں دنیا میں، جس طرف ہمارا دھیان اور گیان رہتا ہے زیادہ تر کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اس لیے میں آج خاص طور پہ اس نماز کو لائی ہوں کہ وہ ہم پڑھتے تو ہیں، وہ لگتا ہے رجسٹر میں وہ جیسے کلاس میں جاتے ہیں نا اور پی لگ جاتا ہے وہاں کے پریزنٹ ہے، بس اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. یعنی جو سعدیہ آپا، اگر جس طرح سے آپ نے نماز کی بھی بات کی تو ہم اپنے قلب کو متوجہ کریں، اس رب سے لو لگائیں، رابطہ تو باندھیں اس رب سے، ایسے کنیکٹ ہو جائیں تو تبھی تو نماز کا مزہ ہے، پھر عبادتوں کا بھی مزہ ہے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے انیلا فتح صاحبہ کہ ذکر اللہ کے لیے افضل ترین مقامات اور اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، کیا مقامات کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم، اس کے فضل کے دروازے ہر وقت ہر انسان پر ہر جگہ کھلے ہیں. بے شک. لیکن اللہ رب العزت نے کچھ خاص مقام اور کچھ خاص اوقات رکھے ہیں. ہم انسانوں کو متوجہ کروانے کے لیے، ہم مسلمانوں کو متوجہ کروانے کے لیے
کہ ہر وقت تو میں موجود ہوں، ہر وقت میری رحمت، میرا کرم، میرا فضل، میری عنایات موجود ہیں، مگر کچھ خاص مقام اور کچھ خاص اوقات ایسے ہیں کہ جہاں میں بے بہا نوازتا ہوں، جہاں میں بے بہا دیتا ہوں، لیکن تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، تمہارے پلٹ آنے کی ضرورت ہے، تمہارے میری طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم خاص مقامات کا ذکر کریں تو جنہیں حرمین شریفین کہتے ہیں، ان کی حرمت بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی، وہ عزت والے مقام ہیں، وہ اہمیت والے مقام ہیں، وہ عظیم اور بڑے مقام ہیں، جیسے مسجد الحرام اور مسجد نبوی، دونوں جگہ جب ہم نماز کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ مسجد حرام میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز 1,00,000 نمازوں سے بڑھ کر اس کا وہاں ثواب ملتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اس مقام پر اللہ رب العزت نے اس نماز جہاں پڑھتے ہیں وہاں بھی اللہ پاک ثواب دیتا ہے، لیکن وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں اس نماز کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کو اللہ رب العزت جو اجر دیتا ہے وہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا 1,000 نمازوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے ہمیں۔ تو یہ جگہ کی اہمیت ہے کہ جن جگہوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو، اور ایسی جگہ جن جگہوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو، اگر ہم وہاں بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، ان مقامات پر جا کر ہم جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی ثمرات اور زیادہ مزید نوازتا ہے۔ پھر جب ہم حرمین شریفین کے بعد آتے ہیں تو ہماری جو جامع مساجد ہوتی ہیں جن میں زیادہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے، تو وہاں بھی اللہ رب العزت ہمارے جو اذکار، جو وظائف، جو ذکر ہم کرتے ہیں ان کے ثمرات کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس اجتماع میں کوئی اللہ کا پیارا ہوگا جس کے ذریعے اللہ کو اس پر پیار آئے گا، اس کے صدقے سب کی عبادات قبول ہوں گی، سب کی عبادات میں برکتیں بڑھ جائیں گی۔ پھر ہم آئیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقے کی جو مساجد ہوتی ہیں، حکم کیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کریں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے کہ اجتماعیت بھی ہے اس میں، اور مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ پھر خواتین اپنے گھروں میں جو، پھر اس کے بعد ہم گھر کی طرف آئیں تو وہ گھر بھی وہ مقام ہے کہ اس کے بعد آخر میں کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر وہاں کریں تو وہاں بھی اس کو اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ پھر جب ہم آخری چیز کہ ہم مقام کے حوالے سے کہ ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، وہاں بھی جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ جب بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب یہ الفاظ پڑھ لیں پورا کلمات، تو پھر 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان تو ہر جگہ پر اللہ رب العزت کا ذکر۔ اور پھر اوقات کی طرف آئیں تو تہجد، جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں پہلے آسمان پر ہوں، کون مجھ سے مانگتا ہے دعا کہ میں اس کی دعا کروں، کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش۔ پھر جمعے میں ہم پورے ہفتے میں دیکھیں تو جمعے کا دن افضل ہے، جمعۃ المبارک جسے ہم عید کے نام سے بھی کہتے ہیں، تو وہ افضل ہے، وہ وقت ہے کہ اس دن میں ہم اللہ رب العزت کے حضور زیادہ ذکر کریں، زیادہ دعائیں مانگیں، کثرت سے درود و سلام پیش کریں۔ پھر رمضان المبارک ہے اور پاک اور مقدس راتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کا ذکر، وہ خاص اوقات ہیں کہ جب ہم جیسے لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل بے رات ہے۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے انیلا فتح صاحبہ فرما رہی تھی، اور وہ اوقات جب ہم تو اب اس رب کو پکارتے ہیں، وہ رب بھی ہمیں پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج ذکر اللہ کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، سعدیہ انصاری صاحبہ اور انیلا فتح صاحبہ۔ ذکر اللہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جان لیتے ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا ذکر ہے جو افضل ہے، یعنی افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ اس سلسلے میں کیا روایات ملتی ہیں، فرمائیے گا۔ جی زینب، ذکر تو سارا کا سارا ہی بہت ہی اللہ کا نور ہے۔ نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، دعا ہو، استغفار ہو، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنا اور اللہ کے ذکر کی اہمیت اور برکات کو جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا قرب عطا کر رہا ہے، قربت کی منزلیں وہ ہماری طے کرواتا ہے، اور پھر وہ قلب جو سیاہ ہے یا زنگ آلود ہے اس کو سنوارتا ہے اور پردور کرتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو بارگاہ الہی تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الذکر کا بھی
تعلیم فرما دیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعاء الحمدللہ ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ کلمہ شریف جو ہے وہ کفر کی غلاظتوں کو دور کرتا ہے، انسان کے اندر کی سیاہی کو دور کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کلمہ شریف کی اس قدر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کو افضل الذکر فرمایا گیا کیونکہ یہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. کیونکہ یہ پورا پڑھیں گے آپ تو محمد رسول اللہ ہی ہے جو لا الہ الا اللہ کا عرفان آپ کو عطا کرتا ہے. کیا بات. تو یہ اس کا بے تحاشا، اس میں بہت ساری روایات بھی ملتی ہیں اور اس حدیث شریف کی روح سے کہ جس نے 1.25 لاکھ مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھ لیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اسی طرح استغفار کا بھی ہے کہ جس نے پڑھ لیا. تو احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کے ذریعے اگر ہم ذکر الہی پڑھیں کریں تو وہ قبر کی وحشت اور قبر کے اندھیرے کو ہمارے لیے دور کرے گا. اور لکھا ہے کہ جو کامل وضو کرتا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ اس کے لیے جنتوں کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. اس قدر افضل ہیں یہ جو کلمات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. جو روزانہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے گا اس نے گویا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب پا لیا اور 100 نیکیاں اس کو عطا ہو گئیں اور 100 گناہ اس کے معاف ہو گئے. آپ فضائل دیکھیے کہ اچھا پھر وہی بات ہے کہ ہم بے شک بعض مرتبہ اس طرح بھی پڑھے ہوتے ہیں کہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ ذکر اس قدر محبوب ہے کہ بندہ اس کا کرے کہ وہ اسی طرح سے نوازتا ہے جیسا کہ یہ تمام ہمیں سامنے آتی ہیں چیزیں. تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا بھی بہت بہت جو ہے فضیلتیں ہیں. اور اس کے متعلق بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے اگر اس میں ہم نے چوتھا کلمہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا تو سمندروں کے جھاگ کی برابر بھی گناہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور جب الحمدللہ ہم ایک بار کہتے ہیں، جیسا ابھی ذکر ہو رہا تھا، نیلا بھی کر رہی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم نے بھی یہ بات کی کہ اللہ کا نام لینا، اب اس کو شکر کی شکل میں جب ہم نے الحمدللہ کہا تو لکھا گیا ہے کہ احیاء العلوم میں کہ ایک بار کہا تو زمین سے آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے. جب دوسری دفعہ الحمدللہ کہا تو آسمان دنیا سے تحت الثری جو مقام ہے اس تک کو وہ جو ہے بھر دیتا ہے. اور جب تیسری بار بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا عطا کروں تجھے، کیا چاہیے تجھے. تو یہ بہت ہی سبحان اللہ و بحمدہ کے بھی بہت فضیلتیں آئی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بھی بہت آئی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ کی بھی بہت احمدیں مطلب فضائل جو ہیں بیان ہوئے ہیں. ہر حرف کے بدلے میں ہمیں جو ہے نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح سے تلاوت قرآن پاک کا آپ دیکھیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس کے اندر بھی یہ بلکہ اس کو افضل ترین عبادت فرمایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اس کو سیکھے اور سکھائے. اور یہ بھی فرما دیا کہ ہر آیت مبارکہ پر اس کے تمہارا ایک درجہ جنت میں بلند ہوگا، ہر حرف پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. آپ سوچئے کہ کس قدر پرنور ہے یہ ذکر. اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے تلاوت قرآن، یہ بھی فرما دیا گھروں کا چراغ ہے. جی حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کا اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. یہ احمد ابن حنبل میں ہے یہ تخریج کی. ابن حبان کی حدیث مبارک ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو فرمایا کہ اس وقت جب تیری موت کا وقت قریب ہو تو تیرے زبان جو ہے ذکر الہی سے تر ہو. یہ ساری کیفیات جب آئیں گی دیوانگی کی، اور یہ موت کے وقت کا جو اتنا اہم وقت ہے کہ جب ہم یہ فضیلتیں
جانے بغیر اللہ کی راہ میں دوڑتے ہوئے اور اس کی تحمید و تسبیح اور بیان کریں، یعنی کریں. اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہو جائیں کہ آپ کو بالکل معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کہاں ہیں، بس آپ کا قلب رب العزت کی بارگاہ میں آپ جھکے ہوئے ہیں، قلب وہیں آپ کا موجود ہے، آپ کا دل جڑا ہوا ہے، اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر یقینی طور پر آپ کو ایک کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک بندے کو اور کیا چاہیے جب تعلق اللہ سے جڑ جائے. یہ فرمائیے گا انیلا صاحبہ کہ کس طرح ذکر الہی اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، اور یا یہ کہہ لیجئے کہ ذکر الہی اور محبت الہی اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی کہ اس کا کیا تعلق ہے، یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کی ذکر جو ہے وہ محبت کی علامت ہے. بے شک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. کیا بات ہے. تو جب کثرت سے ذکر، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا بارہا ذکر کرتا ہے اور ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں باقی بھی اس سے محبت کریں، اس کی خصوصیات سنیں، اس کی خوبیاں سنیں. تو بلا مثال اور بلا تشبیہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے ذکر ایسی ہی اس کی علامت ہے کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کی محبت میں ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی یاد میں ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو اس کی یاد سے غافل ہو گیا، جو اس کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو پھر ہم مسلمان اللہ رب العزت کی یاد سے کبھی، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتے. حضور غوث پاک اپنے سامعین سے خطاب کر رہے ہیں اور خطاب میں فرماتے ہیں کہ اے سامعین، تم اپنے اور اپنے رب کے درمیان ذکر سے دروازے کو کھول لو. بے شک. یعنی تمہارا اور تمہارے رب کا جو تعلق ہو، جو محبت کا تعلق ہے، جو بندگی کا تعلق ہے، جو تمہاری اطاعت کا تعلق ہے، اس کا دروازہ تم اللہ رب العزت کے ذکر سے کھول لو تاکہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، تمہارے اور اس کے درمیان ایک تعلق کے بندگی قائم ہو جائے، تعلق کے محبت قائم ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ مردان حق وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ ذکر الہی محبت اور قرب الہی کے ساتھ ساتھ انسان کی مشکلات، پریشانیوں، گناہوں کے بوجھ کو بھی ختم کر دیتا ہے. جو بوجھ اس پر بہت بھاری ہوتا ہے، اس کی روح پر بہت بھاری ہوتا ہے، تو ذکر الہی اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت خود تلقین فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، میری یاد کثرت سے کیا کرو. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ارشاد آیا کہ میرے مومنی محبوب جو ہوتے ہیں وہ اشد حبن، شدید محبت کرتے ہیں. اور وہ شدید محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ذکر کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، معاملات کے ذریعے. اور وہ جب محبت الہی میں انسان گم ہو جاتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ارشاد ربانی ہے کہ اے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے نزدیک ہوں. سبحان اللہ. جب وہ میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیں میں ان کے نزدیک ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. بے شک. وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم متوجہ، اور جب ہم اس سے طلب کریں گے نا، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک پہلے آسمان پر ہوتا ہے، وہ ندا دے رہا ہوتا ہے. بے شک. دعا مانگو، پکارو، بخشش مانگو، میرا قرب مانگو. اور محبت الہی وہ چیز ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی محبت کی لذت اور وہ قربت اور وہ چاشنی ملنے لگتی ہے تو ہمارے باقی اعمال، ہماری باقی دعائیں خود بخود قبول ہونے لگ جاتی ہیں. تو ذکر الہی جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے. اگر وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے میں تنہائی میں کرتا ہوں، وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو اور اس کا یاد کرنا کیا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بے شک. تو محبت الہی اور ذکر الہی کا تعلق یہ ہے کہ محبت کی علامت ہے ذکر کرنا، اس کو پکارنا، اس کو یاد کرنا. اور صرف خود ہی نہیں، جب آپ کہیں ہوں، کہیں بیٹھیں، کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی جگہ جائیں، تو آپ سے ظاہر ہو، آپ کے احوال سے، آپ کے حال سے ظاہر ہو کہ آپ اللہ کی محبت میں غرق ہیں. تو آپ کو دیکھ کر کسی اور کو اللہ رب العزت کی یاد آ جائے، اس کے ذکر کی یاد آ جائے، تو
ایسا مسلمان اور ایسا مومن ہوتا ہے جو ذکر اور محبت کو، اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں معجزن رکھتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور اپنے دل کو ایسے اللہ کی ذکر میں محو رکھیے کہ جس طرح سے ابھی گفتگو ہوئی نا کہ لوگوں کو دیکھ کر ایسے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملیے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو یقینی طور پر وہ رب کائنات تو نوازنے پر قادر ہے، دینے والا ہے. اس کے خزانہ قدرت میں تو کسی چیز کی، کسی شے کی کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. تو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور مانگنے کا سلیقہ یہی ہے کہ جب ہم اس سے رابطہ جوڑ لیں، اس سے رابطہ پھر مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ ہمارے دل کی ہر بات کو بغیر کہے ہی جان لے. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کا عنوان ہے جناب ذکر اللہ، اور اسی تعلق سے گفتگو جاری ہے. مہمان شخصیات اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ اور انیلا فتح صاحبہ موجود ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ گھر یا وہ محفل جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، ذکر خدا ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ گھر اور وہ محفل جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. ایسا بھی کوئی گھر ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو؟ تو جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، فرمائیے گا. زینب، بہت فرق ہے، اور آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، لٹرلی ہو جاتا ہے. جو ذکر کرنے والا ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے اس گھر میں. ہم اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہنستا ہوا، کیسا ہنستا ہوا گھر ہے. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. دیکھیے، ذکر کی برکتیں جو ہیں وہ نہ صرف قلب کو منور کرتی ہیں، جس مقام پہ آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کا گھر ہے، اس گھر کو بھی منور کرتی ہیں. وہاں پہ بھی رونق کی کیفیت ایک رہتی ہے، وہاں ایک روشنی کی کیفیت رہتی ہے. اور پھر یہ کہ برکتیں ہوتی ہیں، ذکر کی برکتیں بہت ہیں. ہم نے کتنے پروگرام اس پر کیے ہیں کہ اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو برکات ہیں، سعادتیں ہیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. جس طرح یہود و نصارہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ گھروں میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر سے غافل ہے، ان کو گھروں میں کوئی عبادت نہیں کرنی، وہ صرف گرجاؤں اور کلیساؤں میں جا کر کریں گے. ہمارے ہاں ہرگز بھی اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن کا جو ہے روزانہ پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا، ان محفلوں کو سجانا، یہ ساری اسلام کی ترویج و اشاعت کا سبب بنتی ہیں. آپ ایک محفل میں کریں یا آپ انفرادی طور پر کریں. دیکھیے، وہ گھر زندگی کی علامت ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ موت کی علامت ہے، یعنی کہ قبر جو ہے وہ موت کی علامت ہے. اور جب ذکر نہیں ہوتا تو وہ ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر ایک وحشت بھی رہتی ہے، اس گھر کے اندر ایک نحوست بھی رہتی ہے، اور شیطان اپنا بسیرا اس میں کر لیتا ہے. یہ بھی ہم نے مطلب پڑھا ہے. تو آپ نے اسی لیے فرمایا کہ لہٰذا تمام نفلی عبادتیں، دعائیں، استغفار، قرآن، یہ سب پڑھنا چاہیے. اس گھر کی مثال جس میں ذکر ہوتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں نہیں ہوتا، حضور پرنور علیہ السلام نے زندہ اور مردہ کی دی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس محفل کے اندر بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ مجلس قیامت میں باعث حسرت ہوگی. یعنی ان لوگوں کی خسارے پر دلالت کرتی ہے کہ جو ندامت کی اور حسرت کی کیفیت میں ہوں گے اس وقت، کہ وہ محفل ہم نے سجائی اور اس کے اندر ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس گھر کے اور جب آدمی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ذکر ہوا اس کا کہ ہمارا گھر اس قدر اہم ہے کہ ہم اس میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا ہم داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں، یا ہم کوئی دعا کرتے ہیں، یا ایون بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دروازہ کھولتے ہیں. تو یہ ساری ایسی کیفیات ہیں کہ جو اس گھر سے شیطان کو دور کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. جب ہم کھانا کھاتے وقت، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوئے
اور ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ واپس چلو، یہاں پر تمہارے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا کھانے کے وقت بھی اور داخل ہوتے وقت بھی، تو وہ شیطان بہت اپنا سینہ پھلا کے کہتا ہے آؤ مزے کریں گے، آج خوب کھانے کو بھی ملے گا اور یہاں پر رہنے کو بھی ملے گا۔ تو وہ تمام اذکار اور دعائیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھائی ہیں، اور اتنی ہیں وہ کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارا کوئی لمحہ ذکر سے خالی ہی نہ رہے۔ اگر ہم عربی میں نہ ان کو یاد کر سکیں تو اردو کے ترجمے کے ساتھ اگر ہم کریں تو نہ اللہ تو ہماری نیت دیکھتا ہے، وہ سارا خیر اور بھلائی کا سبب بنے گی۔ دیکھیے جس طرح جسم کو غذا کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح جو ہمارا قلب و روح ہے اس کی غذا ذکر ہے۔ یہ تو اپنی وہ ہے، جیسے کھیتی جب اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو سیراب نہ کیا جائے، کھیتی کو پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھا جاتی ہے، اور جب اس کی پیاس بجھا دی جائے تو لہلہانے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کا دل ہے، اس کے اندر کی جو پیاس ہے، جو روح کی جو پیاس ہے، وہ اس چیز کو، روح ہمیشہ آسمان کی، وہ وہیں سے آئی ہے عرش سے اور وہیں واپس پلٹ کے جانا چاہتی ہے، تو اس دلوں کا زنگ اور وہ سب تو دور ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر ذکر نہ ہو، اس گھر میں جس میں نہ ہو، اس میں ایک تو شیطان کا بسیرا ہو گیا، دوسرے اس بسیرے کی وجہ سے عجیب سی نحوستیں ہوتی ہیں، عجیب سا اندھیرا آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کثیر احادیث ہیں اس کے اوپر، کہ جو جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ بالکل آپ کو الگ نظر آئے گا۔ بے شک، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے، اور اگرچہ کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور خالی ہی گھر ہے، لیکن اس میں جب آپ داخل ہوں تو سلام کیجئے۔ سلام کرنے سے یقینی طور پر اللہ رب العزت کی برکتیں بھی ہوتی ہیں اور نعمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس رب کی تعریف کیجئے، حمد و ثنا کیجئے، تو یقینی طور پر گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ فرمائیے گا انیلا فتح صاحبہ کہ ذکر اللہ کے فوائد، ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں فوائد کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور ذکر اللہ سے غفلت یا دوری کے نقصانات بھی میں چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کا یہ ہم کہتے ہیں نا کہ نقصان کا سودا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ جب ہم اس کی یاد اور اس کا ذکر کریں گے اور زبان سے بھی، بلند آواز سے بھی اس کا ذکر کریں گے، تو وہ ذکر خداوندی جو ہے وہ گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ وہ شفا ہے، وہ ذکر تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے، وہ ذکر ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہم سے دور کرتا ہے، وہ ذکر ہمارے قلب کو زنگ آلود ہونے سے بچاتا ہے، ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچاتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی شقاوتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ذکر خداوندی کا جب ہم اپنے گھر میں بھی ذکر کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، آسمان والے اس کو ایسے دیکھتے ہیں، چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے ہم ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ذکر خداوندی، اور جو شخص ذکر کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کثرت سے ذکر کرنے والوں کی دعاؤں کو سننے لگتا ہے، اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہونے لگتی ہے آہستہ آہستہ، اور ذکر کرنے والا بروز محشر افضل ترین بندوں میں شامل ہوگا۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوگا۔ جو کثرت سے ذکر کرنے والا ہے وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بروز قیامت اللہ کے ہاں افضل درجے والا کون ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر رحمتوں کا نزول اور عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس کے نقصان کی طرف دیکھتے ہیں تو سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، جڑا رہتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے دور ہونے والے وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ جو اللہ سے صرف نظر کرتے ہیں اللہ پاک ان سے صرف نظر کر لیتا ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں وہ حضرت
ابو موسیٰ راویہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ. اور مردہ کی مثال. تو زندہ اور مردہ ہمیں زندہ رہنا ہے اس دنیا میں بھی, اور ذکر اللہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھتا ہے. بے شک, ذکر اللہ وہ عمل ہے اور وہ ذکر ہے کہ جب ہم یہاں اس دنیا میں بھی رہیں تو ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ذکر ہمیں خیر اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. تو ذکر اللہ کے فوائد سب سے بڑا تو یہی ہے کہ وہ محبت الہی کا ذریعہ ہے, اور ایک مسلمان کے مطمع نظر اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہے. اور پھر اس محبت کے اندر وہ ساری رحمتیں, برکتیں اور ہماری پریشانیاں, بیماریاں سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں اس ایک کے سبب. اللہ پاک ہمیں ذکر الہی کی اور اپنے خود کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دونوں ہی کی جانب سے بہت پیاری گفتگو کی جا رہی ہے ذکر اللہ کے تعلق سے. اور سعدیہ انصاری صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آخر میں کوئی میسج ہماری بہنوں کو دیجیے گا جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. بالکل زینب, جس طرح سے ہم آج بے سکونی کے دور میں ہیں اور جس طرح سے ہم بھاگم دوڑ میں اپنا ذکر نماز کی شکل میں ادا کر رہے ہوتے ہیں, میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ واللہ میں مطلب 2 منٹ کے بجائے 4 منٹ لگا لیں, لیکن وہ بہت ایک اسی کی ساری اہمیت اور فضیلتیں ابھی بیان ہوئی ہیں کہ ان کو اپنی نمازوں کو جو ہے نا قائم کرنا اور ان کو صحیح طور پر ادائیگی, تو پھر آپ کے لیے آگے جو ہے وہ دروازے کھلیں گے اللہ کی محبت کے. انیلا صاحبہ, کوئی میسج آپ کی جانب سے بھی ہماری بہنوں کو پہنچ جائے. ذکر اللہ کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی ارشاد کیا تھا کہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگے. ہمیں سمجھ تو آتی ہے, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, ہم تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اس سے بہت رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کی طرف جا نہیں رہے ہوتے دل سے. تو اس کی توفیق سے وہ چیز ہمیں ملے گی, اور اپنی کوشش جاری رکھیں, عمل تھوڑا شروع کریں لیکن مستقل کریں تاکہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. وہ پسندیدہ عمل ہے نا جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں. سعدیہ انصاری صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور ہمیشہ ہی آپ کی جانب سے بہت پیاری گفتگو سامنے آتی ہے. انیلا فتح صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جس طرح سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیکن جو شخص خوشی میں, راحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے, محبت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس وقت خود اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. تو اپنی کیفیت کو ایسے بنا لیجئے کہ یقینی طور پر وہ جس طرح سے ہم اول وقت سے ہی یہ بات کریں نا کہ رابطے کو جوڑنا محبت الہی کا ذریعہ, ذکر اللہ جو ہے قرب الہی کا ذریعہ, تو بس اس تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب ہم اللہ کی جانب بڑھیں گے, اپنے دل کو یکسو کر لیں گے, اس کی عبادت کریں, یا تلاوت کلام پاک پڑھیں, یا ذکر و اذکار کریں, یا کوئی بھی ایسی جو چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں جو ہمارے اذکار ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک چلے آ رہے ہیں, آپ جو بھی دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اپنے دل کو اللہ کی جانب رجوع رکھیے, اللہ سے لو لگائیے, اللہ سے محبت کیجیے جیسا کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے. تو یقین جانیں کہ جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اس پروردگار عالم کے سامنے آنسو بہاتا ہے پھر اسے کہیں جا کر رونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو تمام باتیں اپنے رب سے بیان کر دیتا ہے پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں رکھے اور مرتے دم تک ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو یہی ایک مومن کی معراج ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.